وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس وقت دین کا کچھ مذاکرہ خصوصاً استغفار کے بارے میں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ایسے وقت میں کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی اپنی نیت درست کرنا چاہیے اور اپنے دل میں یہ نیت کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی ہم اس پر عمل کریں گے. اگر ہماری ایسی نیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ کی توفیق کی طرف سے توفیق ملے گی. اللہ تعالیٰ کی نصرت ملے گی. اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. دوسری بات، اس وقت کوئی لمبا بیان یا کوئی واضح تقریر کرنا نہیں ہے. استغفار جو آپ سبھی نے الحمدللہ پڑھا ہے اور وہ تقریباً 3 لاکھ سے زائد مرتبہ پڑھا گیا ہے. اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی اسے ذریعہ بنا کر اس کی برکت سے اللہ تعالی حالات کو سازگار فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ تعالی تمام طرح کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اور تمام بیماریوں کو، خصوصاً اس وبائی بیماری کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے. سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. استغفار کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے. قرآن پاک میں استغفار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. استغفار کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور استغفار کے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ذریعے سے آپ کی پوری امت کو اس بات کا حکم دیا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ سے استغفار طلب کرتے رہو. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے جو کہ ہمارا محسن ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں سکون اور اطمینان دینے والا اور ہمارے اعضاء کو صحیح سلامت بنانے والا، ہمیں صحت دینے والا، عافیت دینے والا اور بے شمار نعمتوں سے نوازنے والا وہ ہمارا محسن حقیقی. اس سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے. اس کو استغفار کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں بھی کوئی بندہ اپنے کسی محسن کو، جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہو، اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتا اور اپنے محسن کو
تکلیف دینا پسند نہیں کرتا، اس کی احسان فراموشی یا اس کے ساتھ بے ادبی یا بدتمیزی کرنا پسند نہیں کرتا۔ اپنے محسن کا ادب کیا جاتا ہے، اپنے محسن کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بہت بڑے محسن ہیں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دے کر کے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ رب العزت سے بے انتہا محبت کریں، اس کی بے ادبی نہ کریں، اس کی شان میں یا اس کے احکام میں کوئی ایسی بے ادبی یا گستاخی نہ کریں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو ناراض نہ کرنا یعنی گناہوں سے بچنا، لیکن ہم سب انسان ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے اندر دونوں طرح کی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، یعنی انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا متقی اللہ والا ہو، عام انسان ہو، عام مومن اور مسلمان ہو، اس سے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ تو یا تو فرشتہ ہے یا وہ اللہ کے نبی انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں جو گناہوں سے معصوم ہیں، ورنہ عام انسانوں سے کبھی کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خدا نخواستہ انجانے میں، نادانی میں کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً اپنے گناہوں سے استغفار کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا اور اپنے محسن کو ناراض کر دینے پر معافی طلب کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لہذا اسی کا حکم دیا گیا واستغفر اللہ، کہ اللہ سے استغفار طلب کرو، اپنے گناہوں سے معافی چاہو۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو، اس کی تعریف کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو اور استغفار کرتے رہو۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے بندوں کی۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ گناہوں سے معصوم تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ اے میری امت، تم بھی ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہو اور جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ حدیث پاک اور قرآن پاک ان دونوں میں جو استغفار کی فضیلتیں آئی ہیں، وہیں پر اس کے بہت سارے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ استغفار کے فوائد میں سے یعنی اس سے کیا فائدے ہونے والے ہیں، فرمایا کہ پہلے تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اپنے بندوں کو محبت اور رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت ان پر اپنی بھلائیاں اور اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور استغفار کا ایک اور فائدہ، پانچواں فائدہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بندے کی زندگی میں کبھی کوئی حادثہ ہونے والا ہے، اس کے مقدر میں وہ چیز ہے، اللہ رب العزت اس حادثے کو، اس عذاب کو اور اس تکلیف کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ کثرت سے استغفار پڑھنے والوں کے لیے چھٹا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرماتے ہیں، اسے سکون دل اور اطمینان قلب نصیب فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے دھیرے دھیرے اس کے اندر نیکیوں کی طرف رغبت، زہد اور تقوی اور پرہیزگاری پیدا فرماتے ہیں، اور اسے آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی توفیق دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ استغفار کی برکت سے روزی میں کشادگی اور روزی میں برکت اور کاموں میں آسانی اللہ رب العزت پیدا فرما دیتے ہیں، مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اولاد کو نیک اور فرما بردار بناتے ہیں، بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ استغفار سے نجات عطا فرماتے ہیں، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ اور زیادتی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اطمینان اور حوصلہ اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت مزید اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، مزید اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو لہذا اتنے فائدے جو ہے استغفار کے ہیں، جو بندے کثرت سے استغفار کرتے ہیں، قرآن پاک میں فرمایا گیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو، کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر جری مت بنو، فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرو اور اللہ کو منا لو، اس کو راضی کر لو، انہ کان غفارا، بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا کہ استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت بارشوں کو نازل فرماتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے کھیتوں میں اور اناج میں اور ہر طرح کے پھل پھول اور باغات میں خوب جو ہے برکت ہوتی ہے، اور اناج میں اضافہ ہوتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال میں بھی بچوں میں بھی برکت، بچوں کو نیک اور صالح بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ پانی کی سہولتیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا فرماتے ہیں، اور دیگر بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے ہمیں نوازتے ہیں۔ لہذا سب سے بڑی بات علماء نے جو فرمایا کہ استغفار کی برکت سے وبائی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جیسا کہ الحمدللہ یہ جو آپ کے گروپ میں تقریباً 3 لاکھ مرتبہ استغفار جو پڑھا گیا، یہ ایک گروپ نہیں ہے، ایسے ہزاروں گروپ پوری دنیا میں، بلکہ ہمارے خصوصاً ہمارے اس ملک ہندوستان میں بنے ہوئے ہیں، لہذا ہر گروپ میں روزانہ 4 لاکھ مرتبہ، 5 لاکھ مرتبہ، 3 لاکھ مرتبہ اس طرح سے درود شریف اور استغفار پڑھا جا رہا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس طرح سے پوری دنیا میں خصوصاً پورے ملک میں کثرت سے استغفار پڑھنے کی وجہ سے الحمدللہ اس وبائی بیماری میں کافی حد تک کمی آئی ہے، لوگوں کے دلوں کو کچھ سکون اور اطمینان ملا ہے، اور حالات ایک حد تک ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اللہ مزید
یہ مزید جو ہے حالات کو درست فرما دے، بالکل نارمل اللہ تعالیٰ حالات کو فرما دے۔ استغفار کا ایک اور فائدہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، دل کی تمنائیں جو جائز تمنائیں ہیں، اور دل میں ہر کسی کے دل میں اپنی اولاد کو لے کر کوئی تمنا ہوتی ہے، اپنے بڑوں کو لے کر کوئی تمنا ہوتی ہے، اپنی زندگی کو لے کر کچھ نہ کچھ تمنا ہوتی ہے، اور دل کی مراد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت استغفار، کثرت سے استغفار کرنے والوں کو، کثرت سے درود شریف اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی دل کی مرادیں پوری فرماتے ہیں، اور اس طرح سے راستے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں کہ بندے کے ذہن اور خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دل کی مرادیں پوری کرتے ہیں اور کیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بناتے ہیں۔ یہ بزرگ ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر میں کہیں تشریف لے گئے، دوسری بستی تھی، دوسرا گاؤں تھا، وہاں کوئی حضرت کو پہچانتا نہیں تھا، ورنہ یہ وقت کے بہت بڑے عالم اور امام ہیں، لیکن ان کو کوئی دوسرا پہچانتا نہیں تھا اس بستی میں۔ لہذا رات ہو گئی تو ایک مسجد میں ٹہرنے کا ارادہ فرمایا، تو مسجد کے ذمہ داروں نے یہ کہہ کر کے وہاں سے نکال دیا کہ آپ کوئی اجنبی معلوم ہوتے ہیں، یہاں ٹہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت نے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا، عاجزی کی وجہ سے اور انکساری کی وجہ سے، اس لیے خاموشی سے باہر نکل گئے۔ مسجد میں ایک مصلی حضرت کو دیکھ رہا تھا، ان کے نورانی چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور رات میں اکیلے باہر کھڑے ہوئے نظر آئے، تو اس مصلی نے کہا، اس نماز پڑھنے والے محلے والے نے کہا کہ آپ مجھے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، مسجد میں رہنے کے لیے تمہیں اجازت نہیں مل رہی ہے، آج رات آپ میرے گھر میں قیام فرما لیں۔ لہذا حضرت نے قبول فرمایا اور حضرت تشریف لے گئے، اور رات اس کے گھر میں جو ہے حضرت قیام کیے۔ وہ کثرت سے ہر کام کے درمیان کثرت سے استغفار پڑھ رہا تھا، کوئی بھی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کثرت سے پڑھ رہا تھا۔ حضرت بار بار اسے دیکھ رہے تھے، بعد میں حضرت نے پوچھ ہی لیا کہ بھائی تم بار بار استغفار پڑھ رہے ہو، کیا یہ کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ برسوں سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیا اس کا کوئی صلہ اور بدلہ تمہیں ملا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ملا ہے، میری بہت ساری تمنائیں تھی، بہت ساری اللہ سے میں نے دعائیں کی ہیں، الحمدللہ میری وہ ساری دعائیں پوری ہوئی ہیں، میری وہ ساری نیک تمنائیں پوری ہوئی ہیں، لیکن یہ تمنا ہے، یہ دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی اور ابھی تک وہ تمنا پوری نہیں ہوئی، اور میں اسی کے پورا کرنے میں بار بار اس استغفار پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ بھئی وہ کیا تمنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نام کے بہت بڑے عالم ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں ہی احمد ابن حنبل ہوں، اور میں یہاں سفر سے گزر رہا تھا تو میں یہاں رات ہو گئی تو یہاں رکنے کی میں نے کوشش کی، لہذا مسجد والوں نے تو رکنے نہیں دیا اور اللہ نے مجھے تمہارے گھر میں پہنچا دیا۔ دیکھیے اس کے کثرت سے استغفار کی برکت سے اللہ نے ایسا عجیب راستہ نکالا اور ایسی سہولت حضرت امام احمد ابن حنبل سے ملاقات کی بنا دی کہ حضرت خود اس کے گھر میں تشریف لائے اور اللہ نے ملاقات کرائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وبائی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں اور آفات اور بلائیں اور حادثات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت زندگیوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیتے ہیں اور خوشحال زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت دلوں کی مرادیں اور نیک تمنائیں بھی پوری کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے درود شریف پڑھنے کا، استغفار کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا اور
کے اندر عبادت کرنے آپ اس سلسلے کو اپنی آخری سانس تک باقی رکھیں. آخری اچھے بھی ہو جائیں، گروپ ختم بھی ہو جائے، لیکن آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. صبح شام ایک دو تسبیح استغفار کی، صبح میں 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ صبح شام ایک دو تسبیح درود شریف کی، صبح شام ایک دو تسبیح اللہ کے ذکر کی، اور پھر گناہوں سے بچنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام. ہماری زندگیوں میں کیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے کم ہیں، نیکیاں تو زیادہ کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچتے کم ہیں. لیکن اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ 2 آدمی ہیں، ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ نیکیاں تو کچھ زیادہ نہیں کرتا، ہاں فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے، بہت گناہوں سے بچتا ہے. اور ایک آدمی ایسا ہے جو نیکیاں بہت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، فرائض پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا. گناہ کا موقع آتا ہے تو گناہ بھی کر لیتا ہے. ان دونوں میں اچھا اور بہتر آدمی کون ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بہتر وہ آدمی ہے جو عبادت تو کم کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. اس لیے ہم اپنے فرائض اور اپنے نوافل اور اپنے ذکر و اذکار کے اہتمام کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی پورا اہتمام کریں. اللہ رب العزت اس ذکر کو، اس استغفار کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی یہ جو اس کے لیے ذریعہ بنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی خوشی ہوئی. اور ہمیشہ کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اپنے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا کر کے فوراً اس گناہ کے بدلے میں کوئی صدقہ دے دینا چاہیے، یا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے. کبھی بھی گناہوں پر جرت ہرگز نہیں کرنا چاہیے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. اولیاء اللہ کے سردار ہیں، انہیں پیران پیر کہا جاتا ہے. لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں حج کے لیے پہنچے، مکہ مکرمہ میں پہنچے، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے بڑی عجیب انہوں نے دعا کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ میں تیرے در پر حاضر ہوا ہوں. اے اللہ میں گنہگار بندہ تیرے در پر حاضر ہوا ہوں. اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیوں کو آپ قبول فرما لیجیے، اس لیے کہ میری نیکیاں آپ کی شان کے مطابق نہیں ہیں. ہاں یا اللہ میری اتنی درخواست ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر دیجیے، میرے گناہ معاف کر دیجیے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ اگر میرے گناہ بخشش کے لائق نہیں ہے، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، حالانکہ اللہ کے اتنے بڑے ولی، لیکن دیکھیے کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے. اے اللہ مجھے اگر میرے گناہ معافی کے لائق نہیں ہے، مجھے دوزخ میں جانا ہی ہے، تو یا اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے چھپا کر کے مجھے دوزخ میں بھیج دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی جب آپ کا ایک امتی جہنم میں اور دوزخ میں جا رہا ہوگا اور وہ دیکھیں گے تو ان کے دل کو تکلیف ہو. اللہ اکبر، کتنی عاجزی کر رہے ہیں اللہ کے اتنے بڑی ولی ہو کر کے، لیکن ہم اتنے بڑے گنہگار ہونے کے باوجود ہم اللہ سے گناہوں سے استغفار نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. میں بڑی بہت مبارکبادی دیتا ہوں مفتی اسد اللہ خان سلمہ کو کہ الحمدللہ انہوں نے یہ گروپ بنایا اور اس کے ذریعے سے لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھا گیا، لاکھوں مرتبہ استغفار پڑھا گیا، اور آپ سب نے مل کر کے پڑھا، دل لگا کر کے پڑھا، توجہ کے ساتھ پڑھا، اللہ کی محبت میں پڑھا. آپ سب قابل مبارکباد ہیں. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
آپ سب کے استغفار کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ استغفار کی جو برکتیں ہیں آپ سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں وہ برکتیں اللہ نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ بس اب اتنی ہی بات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں میرے لیے بھی دعاؤں کی آپ سبھی سے دعا کیجئے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اور خصوصاً ہمارے اس ملک میں جتنے گروپس میں اور جتنی مرتبہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ جو درود شریف پڑھا جا رہا ہے اور استغفار جو پڑھا جا رہا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے، اور اسے ذریعہ بنا کر اس کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو خصوصاً اور پوری دنیا کے حالات کو عموماً سازگار فرما دے۔ یہ جو وبائی بیماری کی پریشانی اس وقت حائل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ختم فرمائے، لاک ڈاؤن کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، زندگی کو خوشحال اللہ تعالیٰ بنائے، اپنی نیک تمنائیں اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنے بڑوں کے، اپنے گھروں کے، اپنے زندگی کے سلسلے میں نیک تمناؤں کو اللہ اس کی برکت سے پوری فرمائے۔ اب دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، اے اللہ امت پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ امت پر امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم بے شک خطا کار ہیں، یا اللہ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ کی یا اللہ جیسی قدردانی، جیسی یا اللہ عبادت ہونی چاہیے تھی، جیسی فرما برداری ہونی چاہیے تھی، یا اللہ ہم کمزور بندوں سے، یا اللہ کمزور بندیوں سے نہیں ہو سکی، یا اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ کے فرما بردار بندے اور بندی بن کر کے دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری جائز حاجتوں کو، ضرورتوں کو، نیک تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، اے اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکاتب کی، یا اللہ تمام اسلامی شاعر کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ مسجدوں کے آباد ہونے کے فیصلے فرما دیجئے، مدرسوں کو آباد فرما دیجئے، مکاتب کو آباد فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے، شفا کی بارش نازل فرما دیجئے، اے اللہ اپنی خاص رحمت کی بارش نازل فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو اور فیوچر کو اچھا بنائیے، ان کی دنیا بھی اچھی بنائیے، آخرت بھی اچھی بنائیے، یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان کے جان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، عافیت میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین یا اللہ باحیات ہیں، یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، عافیت میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ ان کی خدمت کر کے، یا اللہ ان کے دل کو خوش کر کے، یا اللہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے والدین میں سے جو بھی باحیات ہیں، یا اللہ ان کا سایہ ہم سب پر عافیت کے ساتھ تا دیر قائم رکھے، اللہ یا اللہ ہمارے والدین میں سے
جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ہمارے متعلقین اور رشتہ داروں میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، سب کے درجات کو بلند فرمائیے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، اپنا قرب خاص نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ان جانے والوں سے ہمیں بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں صحت دیجیے، ہمیں عافیت دیجیے۔ یا اللہ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ سے وہ بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ آپ انہیں شفا دیں گے، آپ انہیں زندگی میں برکت دیں گے۔ یا اللہ ان کی امیدوں کو پوری فرما دیجیے، انہیں شفا دے دیجیے، انہیں شفا دے دیجیے۔ یا اللہ انہیں شفا دے دیجیے۔ یا اللہ خصوصاً موجودہ وبائی بیماری میں یا اللہ جو لوگ بھی مبتلا ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ اس میں شہید انتقال فرما گئے انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو لوگ اس سے محفوظ ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ ان کی حفاظت فرما لیجیے، اپنی امان میں لیجیے۔ یا اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرمائیے۔ آپ نے جتنے بھی شرور اور فتنوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائیے، ہماری روزی میں برکت دیجیے، حلال روزی ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ آپ کی طرف رجوع ہونے اور آپ کی عبادت کرنے، آپ کی فرما برداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں بہت ساری نیک تمنائیں ہیں، ہر کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی نیک تمنا ہے، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بڑوں کو لے کر، اپنے گھر بار کو لے کر، اپنے یا اللہ متعلقین کو لے کر۔ یا اللہ اس استغفار کی برکت سے، اس درود شریف کی برکت سے ہماری ان نیک تمناؤں کو پوری فرما دیجیے، ہماری ان نیک تمناؤں کو پوری فرما دیجیے، ہماری ان نیک تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے متعلقین میں، چاہنے والوں میں، دوست احباب اور رشتہ داروں میں خصوصاً جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بعض احباب نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دیجیے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ خصوصاً اس وقت جتنے بھی یا اللہ اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے بندے، آپ کی بندیاں، میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی یا اللہ اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان معصوم ہاتھوں کی لاج رکھ کر کے یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جن احباب نے اس کا اہتمام کیا، اس کا انتظام کیا، انہیں اپنے شایان نشان اجر عظیم عطا فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل سے حضور علیہ السلام کی برکات سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔